السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پھر ایک یونیک اور بہترین سا پروگرام ہے جو اس میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کی کارکردگی اور ان کی جو یہ ایفرٹس ہے اور انہوں نے جو یہ محنت کی ہے، انہوں نے جو جل سائنسز آئے جو انہوں نے جوائن کیے اور انہوں نے سمدھا سیکھے ہیں، سمدھا ہیلنگ انرجی HMF سیکھے ہیں، ہیومن میگنیٹک فورس، ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی، سمدھا کے بینیفٹس کیا ہے، ذرا آپ ضرور دیکھیں کیونکہ بہت عرصے سے آپ کو سمدھا کے بارے میں، سمدھا ہے کیا، کیسے طریقہ علاج ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے، ضرور ایک کمنٹس دیکھیں گے آپ، اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور بھی بہت سی موضوعات ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار جل سائنسز کو جب آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے کیا بینیفٹس آپ کے فیملی اور آپ کے ارد گرد آپ کے بزنس اور آپ کے اپنی شخصیت کے لیے، آپ کے اپنے کرونک ڈیزیز کیسی ٹھیک ہوتی ہے نیچرل طریقے سے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ ذرا سن کے ہم آتے ہیں۔ زندگی تہ در تہ اسرار و رموز کی کہانی ہے، اور حضرت انسان اس پراسرار دنیا کو مسخر کرنے کا خواب ہمیشہ سے ہی دیکھتا چلا آیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو انرجیز کی پراسرار دنیا کی سیر کراتے ہیں۔ سائنس کے مطابق اس انرجی کا نقطہ آغاز بگ بینگ سے ہوا، گلیکسیز وجود میں آئیں، نہ جانے کتنے نظام ہائے شمسی، سیارے اور چاند تخلیق ہوئے۔ اسرار کی یہ دنیا اپنی تہوں کو ہر لمحہ کھولتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے حضرت انسان کا ذوق جستجو بڑھتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے قدرت کے راز افشا ہوئے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس عالم کا وجود انرجی کا مرہون منت ہے، اور ذرہ ہی تمام قدرتوں اور طاقتوں کا منبع ہے۔ دنیا کی تخلیق کے بعد حضرت آدم کی پیدائش کے ساتھ ہی شیطان کی صورت، منفی قوتوں کا ظہور بھی عمل میں آ گیا۔ یوں مثبت اور منفی طاقتوں کے آپس میں ٹکراؤ کا آغاز ہوا۔ مثبت اور رحمانی طاقتیں روز ازل سے ہی تعمیر اور ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، اور روشنی اور ہدایت کا یہ سفر آج تک اسی زور و شور سے جاری ہے، اور روز قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ انرجیز کا مثبت استعمال بنی نوع انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر دور میں اللہ کے نیک بندوں کا شعار رہا ہے۔ انسان کی سہولت اور انسانیت کی خدمت کے لیے آئے دن نئے علوم اور ان علوم میں تحقیق و ترقی کا رجحان ہمیشہ ہی ان لوگوں کا وتیرہ رہا۔ دور حاضر میں اس انرجی کو انسانیت کے لیے استعمال میں لانے والی شخصیت کو ہم ڈاکٹر عبدالصمد مسافر کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالصمد مسافر کو کچھ شفائی قوتیں قدرت نے پیدائشی طور پر عطا کر رکھی ہیں، اور انہوں نے اپنی انتھک محنت اور مسلسل جدوجہد کے ذریعے ان کو مزید نکھارا ہے۔ ڈاکٹر عبدالصمد مسافر کی نظر بیمار اور دکھی انسانیت کے علاج کے علاوہ دوران علاج لاحق ہونے والے مضر اثرات پر بھی رہی، چنانچہ انہوں نے اپنی تحقیق اور تخلیقی قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک نئے علم ذیل سائنسز کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر صاحب کا طریقہ علاج سمدھا ہیلنگ کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ علاج بنیادی طور پر خالق حقیقی کی پیدا کردہ مثبت انرجیز کو استعمال میں لا کر لوگوں کو صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ مضر اثرات سے مکمل طور پر پاک ہے۔ 1993 میں نے جل سائنسز کی بنیاد رکھی، اور اسی سے آہستہ آہستہ سال بہ سال
بڑھتا گیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دن بہ دن بڑھتا اور یہ نالج پھیلتا گیا اور دنیا تک پہنچتا گیا. ابھی تک الحمدللہ بہت سے ممالک میں ہے اور بہت سے لوگ کام کر رہے اس پہ, ریسرچ ہو رہے اس پہ, اور مجھے قلبی سکون مل رہا ہے, خوشی ہے کہ آج میرے ان نالج سے الحمدللہ کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھائے ہیں اور میرے اسٹوڈنٹس کام کرتے جا رہے اور اپنے کلینکس, اپنے لیبارٹریز, اپنے ریسرچ کے ان کے اپنے سینٹرز ہیں اور اس پہ کام ہو رہے ہیں. تو جیل سائنسز ایک دنیا ہے, یہ ہے ریسرچ کی, یعنی تحقیق کی دنیا ہے, تحقیق پر مشتمل ہے اور اس چیزوں پہ تحقیق کرتے ہیں جو نظر نہیں آتے, ایسی طاقتوں پہ, ایسی پاورز پہ جو نظر نہیں آتی. مثلا انسانی صلاحیتیں اور انسانی انرجی سینٹرز, انسانی وجود کتنا بڑا پاور ہے. میں نے اس پہ اور کام کیے, دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے, سائنٹسٹ کے ساتھ مل, مذہبی اسکالرس کے ساتھ مل کے میں نے اس پہ کام کیے. جہاں سے بھی ایسے کوئی انویزیبل پاور جو نظر نہیں آتے ہیں, ایسے اسٹڈیز کے میں کرتا رہا, جس میں سے انسانی صلاحیتیں جو انسان سے اگر لیا جائے, انرجی سینٹرز ہے, جیل سائنسز کے حوالے سے اسے کہتے ہیں جیل انرجی سینٹر, جو 14 انرجی سینٹرز ہے باڈی میں. یہ 14 انرجی سینٹرز کیسے کام کرتے ہیں, کہاں پر ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں جیل سائنسز. اور بہت سے میٹافزیکل پاورز ہے, ہیلنگ پاور ہے ہمارے, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل طاقتوں پہ بات کرتے ہیں جیل سائنسز. ہمارے نظام شمسی میں طاقتوں کا مرکز سورج ہے. سورج اپنی انرجیز کو زمین پر منتقل کرتا ہے. ان میں سے کچھ انرجیز نفع بخش اور کچھ نقصان دہ ہیں. قدرت کا ہی پیدا کردہ نظام, جسے اوزون کہتے ہیں, زمین تک صرف نفع بخش انرجیز کو منتقل ہونے دیتا ہے, جبکہ نقصان دہ انرجیز کو واپس بھیج دیتا ہے. اس طرح اوزون کے اندر منافع بخش طاقتوں کا ایک خزانہ موجود ہے. انسان کو رب تعالیٰ نے کائنات کو مسخر کر لینے کی قوت عطا کی اور اسی بنا پر اسے اشرف المخلوقات کا رتبہ بھی عطا فرمایا. ڈاکٹر عبدالصمد مسافر نے بھی انتھک کوششوں کے بعد اپنی ذات کو ان طاقتوں کے ساتھ منسلک کر لیا ہے اور اب انہی انرجیز کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. ان کے شاگرد دنیا بھر میں بالخصوص پاکستان, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, انڈیا, گلف, یورپ اور امریکہ میں سمدہ ہیلنگ کے ذریعے صحت اور توانائی کے خزانے تقسیم کر رہے ہیں. بچپن میں میرے ہاتھ میں ایک شفائی طاقت تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. مجھے یاد نہیں ہے وہ ٹائم یاد نہیں مجھے, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ 4 سال کے بعد میری لائف مجھے ٹوٹلی طور پہ یاد ہے. 9 سال کی عمر میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقتیں عطا کیے تھے کہ مجھے ٹیچ کرنے کے, ٹیچنگ کے صلاحیت کو عطا کیے. تو میں اس پہ یعنی آئے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے یہ بتاتا کہ ہیلنگ پاور اور جو میگنیٹک فورس ہے یہ الگ چیز ہے. تو میں ایز اے لیکچرر, جیسا کہ میں لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوتے اور میں میٹافزیکل سائنس اور روحانی سائنس اور اس پہ میں روحانیت پہ اور دین پہ بات کرتا رہا کہ روحانی طاقت لطیف انرجیز کیسے ہوتی ہے, وہ قوت ہے, وہ لطیف انرجی وہ کیا ہے, ہماری باڈی کے اندر لطائف کیسے کہاں پر ہے, انرجی سینٹرز کہاں پر ہے. تو اسی طرح مجھے بچپن میں بھی کچھ ایسے روحانی طاقتوں کے ساتھ میرا تعلق تھا جو کہ مجھے گائیڈ کرتا رہا اور میں نالج ملتا رہا. بہت سی چیزیں میں نہیں پڑھے تھے لیکن مجھے پتہ تھا اس کے بارے میں. تو مجھے خود حیرانگی ہوئی کہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیسا ہے, کیوں ادرس کے ساتھ ایسا نہیں ہے.
تو اس میں میرے تجربات اور میرے اس میں ریسرچ بڑھ گئے، کیونکہ میں نکلا اور میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا اس چیز پہ، جس کے نتیجے میں میں نے تحریریں کی، کتابیں لکھیں، اور آگے میٹا فزیکل الٹرنیٹیو میڈیسن دنیا میں نے کافی محنت ان تک اسٹڈیز کی اور ریسرچ کی اس چیزوں پہ۔ اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ میں نے یہ پڑھانا شروع کر دیے اور بڑی ہائی لیول پہ پڑھانا شروع کر دیے، اور آج میرے کلاس میں 200 سے 300 لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ، اور میں ان کو پڑھاتا ہوں جیل سائنسز۔ تو میں نے دنیا کو متعارف کرایا جیل سائنسز کو۔ اب آج تمام ممالک میں الحمدللہ ان کے برانچز ہیں، اور تقریباً تمام ممالک میں اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ اپنے کلینکس اور اپنے جو طریقہ علاج ہے، جو طریقہ ہے، وہ آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں کی تعداد کروڑوں میں جا پہنچی ہے، اور ان کے شاگردوں نے ڈاکٹر صاحب کو ان کی کرشماتی شخصیت کی وجہ سے پرنس آف ہیلنگ کا خطاب دیا ہے۔ پرنس آف ہیلنگ دنیا بھر میں مختلف سیمینارز منعقد کر کے لاکھوں لوگوں کو صحت اور تندرستی کی لذتوں سے آشنا کر چکے ہیں۔ ڈپریشن، ہائپر ٹینشن، شوگر، ہڈیوں کا درد اور آنکھ، ناک، کان، گلے کے امراض میں مبتلا لاکھوں مریض آج صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے پہلا لیول کیا ہے، اور دوسرے لیول میں میں بیت میں ایک تازگی محسوس کی ہے، اور جو میں ٹرانکولائزر لیتا تھا، ٹیبلٹس لیتا تھا نیند کے لیے اور ذہنی سکون کے لیے، اس کو میں نے یعنی کہ کل سے جو ہے میں نے بالکل بھی نہیں لی۔ ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی کو میں نے جو پایا ہے، میں نے ان کو ایک بالکل درویش صفت انسان پایا ہے، اور جس کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ اسی لیے شاید ان کی نیت کا یہ عمل دخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر مطلب ان کی دعا میں، ان کے اس سارے پروسیس میں اتنا اثر رکھا ہے کہ لوگ شفا لے رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر پروین، میں نے اس میں 1 to 8 لیول اٹینڈ کیے ہیں ڈاکٹر سمد سے، اور میں اپنے پیشنٹ پہ اس کو اپلائی کرتی ہوں تو کافی اچھے ریزلٹس مجھے ملتے ہیں۔ اسپیشلی میرے آپس اور گائنی کیسز میں بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں، ڈیلیوریز، لیبرز وغیرہ کافی آسان، اور کرونک ڈیزیزز جو ہیں وہ ہیل ہو جاتے ہیں۔ اور آئندہ انشاءاللہ میں اس میں اور ماسٹر بھی کرنا چاہتی ہوں کہ اور اس کی جو وہ شفائی قوتیں ہیں اور فورسز ہیں وہ بڑھ جائیں۔ پہلے تو میں یقین بھی نہیں کرتی تھی کہ مطلب میڈیکل اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو پیشنٹ کے لیے اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ ڈاکٹر عبدالصمد مسافر کو ان کی شاندار خدمات کے صلے میں قائد اعظم گولڈ میڈل اور کئی دیگر اعلیٰ اعزازات عطا کیے گئے ہیں۔ I would like to say a few words about Dr. Abdul Samad and Zeal Sciences. Dr. Abdul Samad, I believe, is an inspiring individual who is bringing enormous change in the society. His powers, I have no words to just say anything about it, because no one can explain unless you experience it. Samdha Healing Energy, no doubt, is a powerful healing tool. I have myself attended 8 levels of healing, Samdha Healing Energy, and level 1 and 2 of human magnetic forces. And no doubt it works, whether you want to cure a psychological disease, or if it's a physical disease, if you want to send the energy, or if you want to transfer the energy, or if in case an individual is in front of you, it works. And at the end, I would say thanks to Dr. Abdul Samad and Zeal Sciences for their wonderful achievements and the work. ڈاکٹر صاحب نے اپنی تحقیقی اور تخلیقی کاوشوں کو کتابی صورت میں شائع کر کے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے۔ کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ By our most powerful healing energies Samdha and our most successful formula HMN. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا
جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. میرا نام وقار احمد ہے اور میں انتہائی خوش قسمت انسان ہوں کہ میرا واسطہ اپنے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبدالصمد صاحب سے ہوا ہے. چونکہ کچھ جسمانی بیماریاں مجھے ہوئی تھی جس کے لیے پشاور سے لے کے کراچی تک میں نے تمام کے تمام سائیکاٹرسٹ حضرات سے رابطہ کیا، لیکن تقریباً 5-6 مہینے مسلسل میں انٹرنیٹ پہ سرچنگ کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب بھی ایک ایسے انٹلیکچوئل ہیں. پھر اس کے بعد میں نے اس سے رابطہ کیا اور اس کے بعد میرے جو تمام پرابلمس تھے الحمدللہ 95% ختم ہوئے، بہت شارٹ ٹائم میں ختم ہوئے. اور میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب جو اس وقت عوام کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں، یہ خدمت جو ہے اولین خدمت ہے. اور انشاءاللہ میرا آگے بھی، چونکہ میں نے ذیل سائنس میں بہت کچھ پایا ہے اور آگے بھی میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ ماسٹر کر لوں اور میں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں لوگوں کو بھی آگے ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کا مشن بڑھاؤں. ڈاکٹر عبدالصمد صاحب جو ہے میرے لیے ایک ولی، ایک بہت بڑے استاد اور ایک بہت بڑے محترم شخصیت ہے. ڈاکٹر صمد کو میں نے حق چینل پہ دیکھا اور مجھے اتنا عجیب لگا، یقین نہیں آتا تھا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سچ بھی ہو سکتی ہیں. بس جیسے عام لوگ حکیم یا لوگ آتے ہیں میں نے سمجھا شاید کچھ ایسا ہی ہے، لیکن یہ کہ بس اتفاق سے میں نے فرسٹ 4 لیول کیے اور جب میں نے گھر جا کے ان کو اپلائی کیا مجھے اتنے زبردست رزلٹ ملے اس کے کہ میں حیران رہ گئی. اور اس کے بعد پھر اتنی مجھے انسپائریشن ہوئی اور اتنا مجھے اچھا رسپانس ملا کہ میرا دل کیا میں ان کے سارے لیول کروں. اور الحمدللہ میں جیسے جیسے لیول ان کے کرتی جا رہی ہوں مجھے اتنا رزلٹ اچھا مل رہا ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا علم تھا اور ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا تھا، لیکن شکر ہے کہ ہم نے یہ سیکھ لیا ہے اور ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اور جتنے لوگوں پہ اپلائی کیا ہے الحمدللہ سب ٹھیک ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کو دنیا بھر کے مختلف چینلز، CNN، BBC، الجزیرہ، جیو ٹی وی، ARY، HTV، حق ٹی وی، سما، ہم اور دیگر کئی ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر باقاعدگی سے مدعو کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا طریقہ علاج انتہائی سادہ اور مضر اثرات سے مکمل طور پر پاک ہے. ڈاکٹر صاحب نے جس علم جیل سائنسز کی بنیاد رکھی، آج یہ علم دنیا بھر میں اپنی خصوصیات کا لوہا منوا چکا ہے. دنیا کے کونے کونے میں جیل سائنسز اور سمدہ ہیلنگ انرجی تیزی سے روایتی طریقہ علاج کے مقابل اپنی شناخت پیدا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی انسان کو نیچر سے منسلک کرنے کی کوششیں تیزی سے بارآور ثابت ہو رہی ہیں. تو بالکل یعنی کیور ہو گیا، بالکل پازیٹیو انرجی اور بڑا اسٹرانگ میں فیلنگ کر رہا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیسے میرے ارد گرد بڑی اسٹرانگ پازیٹیو انرجیز ہیں. اللہ کا شکر ہے، بڑا ہیپینس ہی محسوس، ہیپینس ہے. بہت اچھا بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سر میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہوتی ہے ہمیشہ تقریباً ویکلی سیٹرڈے اور سنڈے میرا سر درد رہتا ہے. یہ مجھے ایک سمجھے وہم ہو چکا ہے کہ میں اگر 10 منٹ بھی اپنی ڈیوٹی سے لیٹ پہنچوں اٹھوں تو میرے سر میں درد رہے گا. لیکن آج میں 10:30 بجے اٹھاؤں مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. الحمدللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات. سر میں ہرکلیبل تو پریکٹیشنر تھا صحیح، لیکن یہ کل کورس کرنے کے بعد سب سے بڑا فرق میں محسوس ہوا تو بھائی صاحب نے بتایا جی کہ ریکی بہت ہیوینس کریٹ کرتا ہے. جی جی، لیکن یہ سمجھا میں بہت لائٹ فیلنگ آتی ہے، لائٹ فیلنگ آتی ہے. سمجھا مریض کو بھی یہ فیل ہوتی ہے صحیح صحیح. اس کے
में थोड़ी हार्डनेस होती है। जी जी, एकदम कहते हैं जैसे झटका भी लगता है बाद में। जैसे करंट लगता है। जी बिल्कुल। हाँ, इसके अंदर बहुत स्मूथ है, स्मूथ। रिले है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। रात में ऐसा हुआ कि तकरीबन 2:30 बजे के करीब एक मरीज़ हैं, वो दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, तो रात को तकरीबन 2:30-3 बजे करीब वो मेरे पास आया दरवाज़ा ठोकते हुए। सही। तो कल मैंने जब उनको हीलिंग दी, समझा कि में देता था डॉक्टर, लेकिन समझा कि जब मैंने उनको हीलिंग दी है तो वो इतने रिलैक्स हुए थे कि फिर वहाँ से वो गए ही नहीं, वो वहीं हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हम कामयाब है दुनिया में, और वाहिद हीलिंग एनर्जी दुनिया, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी आज सबूत करके दिखाया आपको। ये आप खुद आजमा रहे हैं और आप खुद बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, फ़ख्र है हमें पाकिस्तानियों पे, ऐसे लोगों पे हमें फ़ख्र है, आप पे हमें फ़ख्र है कि आज आप इस अंदाज का वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी पाकिस्तान पहले तो पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारी कारकर्दगी पाइंदाबाद, कारकर्दगी हमारी पाइंदाबाद। जी माशाल्लाह। जी, हमारा सर स्टोमिक का मसला था हमारा। जी जी, कल से स्टोमिक का मसला खत्म हो गया, और अपना ऊपर मैंने ये गले खांसी का अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, खत्म हो गया, गले का भी ठीक हो गया सर, काफी माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, माशाल्लाह। आप जी, बहुत गहरी नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई। घर का माहौल वगैरह, और ख़ास तौर जो वाइफ वगैरह मैंने देखा बहुत कूल और बहुत ही फ्रेंडली, यानी पॉजिटिव। वरना ये है कि एंटी मैं करूँ इधर को तो वो कहीं दिन है तो पॉजिटिव थी, यानी पॉजिटिव, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी समझा से बिहेवियर चेंज हो जाती है और पॉजिटिविटी आ जाता है घर में, इर्द-गिर्द में, सब चीज़ों में। एक तो जैसे ही आपकी जो सेशन था उसके फ़ौरन बाद मुझे एक जो फीलिंग हो रही थी वो ये थी कि जैसे मेरी बॉडी में ना कुछ वाइब्रेशन सी हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं दूर जनरेटर चल रहा है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी जो है ना वो उसमें ये। लेकिन साथ ही मैं ये सोच रहा था कि ये पहले नहीं था जनरेटर चल रहा है, अब क्यों चल रहा है? अब क्यों चल रहा है? घर में भी जाकर जनरेटर चल रहा है, तो जनरेटर ये चलता रहा। अच्छा, तो मतलब पॉजिटिवली थिंकिंग तो थी, लेकिन ये है कि चूंकि फर्स्ट सेशन तो इंसान को शक जी, होता है पहले। तो मैं घर गया तो मेरी साली की बच्ची जो है ना उसको अचानक कान पे चोट लगी, तो मैं वो एक्सपर्ट हीलर की तरह जाके मैंने उसके सर पे रखा, लेकिन वो रोती रही, अपनी माँ के पास जाके वो चुप हो गई। तो आई रियलाइज़ कि मतलब एकदम से ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो उसके बाद मेरी वाइफ के साथ एक जो मैं पर्सनली शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरी वाइफ पिछले 2-3 साल से एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रही है, और कोई भी अचानक शॉक जो है ना उसकी वजह से वो उसके एक ख़ास किस्म की उसकी कैफियत हो जाती है, जिसमें उसके दांत और वो यानी एक दौरे की कैफियत होती है उसकी। तो बाई चांस ये हुआ कि 2 बजे हम बैठे बात कर रहे थे, तो लाहौर से फ़ोन आया कि उनकी मदर की तबीयत ख़राब है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो इमीडिएटली उनकी वही कैफियत हो गई। तो मेरी वाइफ की जो बड़ी बहन है वो उसको उसी तरह से जो सूदिंग करने के लिए उनको ज़रा हेल्प कर रही थी, तो मैंने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ ना, तो मैं उनके पीछे जाके खड़ा हो गया और मैंने उनके सर पे जाके तो हीलिंग देने की शुरू कर दी। जी, शुरू। उससे जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो मैंने अपनी साली के साथ बाद में शेयर की, क्योंकि हम दोनों उसको ऑब्जर्व करते हैं पिछले 2-1 साल से, वो जो दौरे की कैफियत पहले होती थी वैसी नहीं हुई। मतलब वो समझें कि 25% पे जाके रुक गए और उससे उन्होंने वापस आना शुरू किया। और एक दिन में ना आप मेरी फर्स्ट थी। और फिर मेरी वाइफ जो है रात को वो कह रही थी कि यहाँ दर्द होता है उनका, और ये दर्द जो है ना ये टेंशन का दर्द है और ये दवाई खाए बगैर ठीक नहीं होता था। तो रात को लेटी तो कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है, उनको बताए बगैर कि मैं उनको हीलिंग दे रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें दम करता हूँ। मैंने उनको दोबारा से वो हीलिंग दी और उसके बाद वो सो गई। सुबह मैंने उनसे पूछा कि आपको आराम आया था? कहती मुझे पता नहीं, मैं तो सो गई थी। हालांकि दवाई के बगैर सोना उनके लिए आज जो बात हुई, फिर मैंने उनको दोबारा से हीलिंग के लिए कहा तो वो फौरन रेडी हो गई इस बात पे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली कामयाबी ये है कि आपकी अपनी बीवी आप पे यकीन करना शुरू कर दें। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हस्बैंड भी करते हैं, आप लेडीज से पूछते हैं, देख लेना, हस्बैंड भी यकीन करते हैं।
اور جو لاسٹ چیز کہ میں خود نیند جو آپ نے بتائی تھی بڑی پرفیکٹ نیند, اور میں جب میں 1:30-2 بجے اٹھتا تھا, میں اٹھا ہوں مجھے لگا میں 10 گھنٹے سو کے اٹھا ہوں اور 2:45 بج رہے ہیں, جبکہ میں نے پھر دوبارہ سے جب گھڑی دیکھی تو 9:15 بج گئے. الحمدللہ الحمدللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا. اس کے لیے میں یوز کرتا تھا نیند کے ٹیبلیٹس, تاکہ میں رات کو سو پاؤں, صبح اپنے کام وغیرہ کرنے ہوتے ہیں, اور صبح جیسے ہی اٹھتا ہوں اس کے بعد مجھے سنیزنگ شروع ہو جاتی ہے اور زکام بہت زیادہ ہوتا ہے. تقریباً یہ دوپہر کے لنچ تک مجھے رہتا ہے, لنچ کے بعد جا کے تھوڑا امپروومنٹ ہوتا ہے. تو کل رات کو میں لیٹ ہی سویا, لیکن سونے سے پہلے میں وہ لیول 1 اور لیول 2 کرتا رہا آنکھیں بند کر کے, اور اس دوران میرے جوائنٹس میں مجھے بہت کچھ فیل ہوا کہ جیسے کوئی چیز سیدھی ہو رہی ہے یا کچھ اس کے اندر سے گزر رہا ہے. اور اسی دوران میں سو گیا, اور صبح اس کے بعد میں اٹھا ہوں صبح 10 بجے, نہ مجھے سنیزنگ ہوا نہ کچھ اور. اس کے بعد میں دوبارہ سو گیا ہوں. پھر 12:30 بجے جب میری آنکھ کھلی تو ٹائم دیکھ کے میں حیران تھا کہ میں دوبارہ کیسے سو گیا, کیونکہ اسے ایک دفعہ جب جاگتا ہوں تو دوبارہ نہیں سویا جاتا. اور اب پین نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, اب پین نہیں ہے, باڈی میں بہت ایکٹیونیس ہے اور فریش فیل ہے. جی بہت اچھا, الحمدللہ, تھینک یو ویری مچ. میرے دانتوں میں رات میں کافی تکلیف ہو گئی تھی, میں نے ہیلنگ کی تو الحمدللہ اس کا بالکل ٹھیک. الحمدللہ ماشاءاللہ, بہت. مجھے وہ ذہنی طور پر برڈن سا, جس سے پہلے میں نے ریکی سیکھا تھا, میں جب بھی پیشنٹ کو ریکی کرتا تھا مجھے اپنے سر میں چکر آتے محسوس, بھاری پن سا محسوس ہوتا تھا. تو یہ مجھے کل سے ماشاءاللہ کافی ریلیف دیا. الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمدھا لینے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں سمدھا میں سمجھتا ہوں سمدھا جو ہے اس سے کافی انسان کے اندر ایک انٹرنل ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. انرجی ہے جو کہ انسان کے اندر ایک سرکولیٹ کرتی ہے, اسے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. بہت اچھا, ماشاءاللہ. رات کو میں نے اپنی وائف کو ہیلنگ کی, وہ اس کو الرجک تھی, وہ رات کو بہت پریشانی کرتی تھی مجھے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ میں نے رات کو اسے ہیلنگ کی اور ساری رات آرام سے سوئی. ماشاءاللہ, الحمدللہ. یہ ہے نا, یہ ہے کام, بڑا کام. وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وائبریشن ہو رہا ہے. آپ جو ہاتھ سر پہ لگا کے مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے پڑھ رہے ہیں, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ اندر وائبریشن ہو رہی ہے, کوئی ایسا انرجی ہے جو اندر جا رہی ہے. ماشاءاللہ, الحمدللہ. اور ایک اور کو جو سگریٹ پیتا تھا, میں نے اس کو بھی ہیلنگ کی. وہ بولا بس مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کل سے چھوڑ دوں گا. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھی بات. بس اللہ کا شکر ہے, میں بھی اپنے آپ کو پہلے سے بہتر سمجھتا ہوں. میری عمر 82 ایئرس ہے. آئی فیل ویری ایکٹیو ناؤ, لائک ینگ مین. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت اچھا, بہت زبردست. میرے والد صاحب کو تقریباً 30 ایئر کی ایج میں استھما ہوا تھا, اور 85 ایئر کی ایج میں انہوں نے وفات پائی اسی دمے کے ساتھ. وہ موروثی طور پر آگے ٹرانسفر ہوا. جو میرے بڑے بھائی ہیں نور الشفیق, لاہور میں آپ سے کورس کیا انہوں نے, نور الشفیق کھوکھر صاحب. تو ان کی ایج اس وقت اباؤٹ 56-57 ایئر ہے, اور ان کو موروثی طور پہ استھما تھا. جب آپ سے انہوں نے کورس کیا تب سے پہلے بہت علاج کروائی, کیونکہ ہم تو والد صاحب کے دور سے بہت جس جگہ بھی کسی نے بتایا وہاں پہنچے, بہت ہم نے بھگتا. لیکن اب ماشاءاللہ سے وہ بہت بہترین زندگی گزار رہے ہیں, اور میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہے. اور میں اسپیشلی اسی لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا تھا, آپ کو سلام پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا ایک پیڑھی کا مسئلہ چل رہا تھا, نسل کا مسئلہ چل رہا تھا, جو کہ ماشاءاللہ سے سمدھا سے ختم ہو گیا. الحمدللہ.
Samda is really great. Thank you, sir. میں بہت اچھی نیند سویا تھا اور صبح اٹھا تو بالکل فریش تھا اور بہت جلدی آنکھ کھل گئی اور محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں اتنی کم نیند سویا ہوں، لیکن اتنا فریش تھا، بہت ہی فریش تھا. اور اپنے طور پہ میں نے سر میں میرے شدید درد تھا تو میں نے اپنے طور پہ ہیلنگ کی اور ماشاء اللہ سے بہت پازیٹیو جو رزلٹ ہے. کل سے سر میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں اور ایکسپیرینس بہت اچھے مل رہے ہیں. اپنی سسٹر پہ اپلائی کیا تھا، ان کے لیگ میں تھوڑا سا پین تھا اور وہ تھک گئی تھی گھر کا کام کرنے کے بعد. ان کو تھوڑا سا ریلیکشن کیا اور انرجی تھی تھوڑی سی ایکٹیو ہونے کے لیے. ان کو اچھی نیند آئی، بہت اچھا فیل کیا. سر میرا یہ سیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ عرصے سے میری مدر کو پین ہو رہا ہے گھٹنوں میں بہت زیادہ. ہم نے بہت علاج کروایا ہے بہت سی جگہوں سے، ڈفرینٹ تیل وغیرہ اور ڈفرینٹ میڈیسنس بھی لیے، پر آرام نہیں آ رہا. پر ابھی بھی وہ میں جا نہیں پایا ہوں کیونکہ گھر کرایہ حیدرآباد میں ہوتا ہے میرا گھر. انشاءاللہ میں جاؤں گا اور ان کو ہیل کروں گا اور مجھے امید ہے کہ صحیح ہو جائے گا. اور دوسرا کل مجھے نزلہ تھا تھوڑا سا، آج کل کے بعد غائب ہو گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ نزلہ تھا یا نہیں تھا. اور میرا بیک میں پین رہتا ہے سر، بہت آرام آیا ہے، بہتر ہے. 80% مجھے آرام آ گیا اور 20% میں یوں کہوں گا کہ جو سکون اس ہیلنگ کے بعد مجھے ملا ہے تو وہ فیل نہیں ہونے دیتا وہ درد اتنا. وہ جو تازگی جو ابھی سے کل سے مجھے ملی ہوئی ہے، میں ضرور کہوں گا کہ 100% میرا درد اب ختم ہو چکا ہے. بہت سر کل بہت ہو رہا ہے. یہ کل میرے ساتھ جو فیلنگ آئی تھی وہ یہ تھی کہ جب ہو رہی تھی ہیلنگ تو میرے دونوں ہاتھوں میں بالکل سی ایک ٹھنڈک سی لہریں میرے لٹری طور پر فیل کی ہیں اور میرا باڈی کا ٹیمپریچر الگ تھا اور میرے دونوں ہاتھوں کا ٹیمپریچر جب میں نے ٹچ کیا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو چکا تھا. کل جو مجھے فیل میرے بھائی کے سر میں درد تھا تو میں نے اسے جب ہیلنگ دی تو وہ تو اسی ٹائم ٹھیک ہو گیا. اور میری امی کے گردوں میں بھی درد ہوتا ہے رات سوتے وقت، تو میں نے جب اسے ہیلنگ دی تو وہ بھی ابھی کافی ہو گیا. کزن پہ اپلائی کیا اس کو، ان کی آنکھ میں ایک دانہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پین ہو رہا تھا ان کو. تو 10 منٹ میں نے ہیلنگ دی ان کو، تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے دانہ تو ہے لیکن اس کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی تھی انہیں وہ کیور ہو گئی. اس کے علاوہ والدہ تھیں، کافی عرصے سے ان کا جوائنٹ پین تھا تو ان کو گھٹنے میں زیادہ تکلیف ہوتی، تو وہ ہیلنگ دی 10 منٹ مشکل سے. تو اللہ کا شکر انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل اب چلنے میں مسئلہ نہیں ہے. جی میرا ایک دوست ہے، میں اس کو انرجی دی تو ماشاء اللہ سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا تو ان کو کافی پین ہوتا رہتا، لیکن جب میں نے کیا رزلٹ کے بعد ماشاء اللہ سے وہ بھی کافی درد ہوتا تھا پہلے، لیکن جب میں نے کیا تو اسے ایک ہفتے سے ابھی بہتر ہے ماشاء اللہ سے، اور کوئی میڈیسن بھی نہیں ہے. میں نے وائف کے لیگ میں پین تھا، اس پہ میں نے اپلائی کیا تو ان سے پوچھا کیسا محسوس ہو رہا ہے، کہنے لگی انہوں نے کہا نہیں یہ پین جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اس کے علاوہ میں خود بھی بھاری پن محسوس کرتا تھا اور اب صبح اٹھا ہوں میں تو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا. السلام علیکم. ادرس ہیلنگ کرنے کا مجھے موقع تو نہیں ملا لیکن میں نے سیلف ہیلنگ کی تھی. یہاں سے جانے کے بعد تو ٹائم نہیں ملا، لیکن تہجد کی نماز کے بعد میں نے جو ہے ہیلنگ کری تو مجھے کافی بہتری محسوس ہوئی. پھر فجر کی نماز کے بعد میں نے ہیلنگ کری. میرے ساتھ جو پرابلم تھی وہ اصل میں میرے پیر جو تھے وہ سون ہو جاتے تھے. جب میں تلاوت کرتا تھا تو میں پالتی مار کے بیٹھتا تھا تو میرے پیر عموماً سون ہو جاتے تھے، تو اس کو جو ہے وہ سیدھے ہونے میں کم سے کم منٹ 2 منٹ لگتا تھا. تو اس کی مطلب آج جو ہے میں مطلب بڑا کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہوں. تو آج مجھے جو ہے نا مطلب وہ پرابلم نہیں ہوئی جو پہلے تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج میں نے زیادہ بہتر محسوس کیا بنسبت 2 دن پہلے. السلام علیکم. میں سمدہ 1 to 4 آلریڈی کر چکا ہوں. آج میں کل بھی اور آج بھی اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں. تو سمدہ 3 کے حوالے سے میں آپ 2 ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. سمدہ 3 کے حوالے سے یہ تھا کہ میرے گھر میں ایک بلی تھی، بڑی تنگ کرتی تھی آ کے نا، اکثر صبح شام آ کے بیٹھ جاتی تھی. تو میری وائف نے بولا کہ اس کو انرجائز کرو تاکہ اس سے جان چھوٹے. تو بلی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اس کو انرجائز کیا
तकरीबन 2-3 मिनट बिल्ली वैसे भागी डर के जो है ना, वो तकरीबन 15 दिन हो गए लौट के नहीं आई घर में आज तक। और ये पिछले जुम्मे की बात है कि छिपकली जो वो भी अक्सर आया करती थी हमारे घर में, तो वाइफ ने बोला इसका कुछ इलाज कर दो, तो मैंने उसको एनर्जाइज किया, वो कहीं गई नहीं। उसके बाद मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने चला गया, जब वापस लौट कर आया तो वाइफ ने बोला वो तो बैठी हुई है, तो मैंने बोला कहाँ बैठी है, उसने आवाज सुनी, फिर ऐसी भागी कि वो भी आज लौट के नहीं आई वापस। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. बुध और हफ्ते को रात 1 बजे और बाकी दिनों में रात 11 बजे रिपीट होंगे। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमसे राबिता करें। और कुदरती तरीके से अपना इलाज करें जिसकी कोई मुज़िर असरात नहीं है। By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. अल्लाह ताला ने ऐसे जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज किया और ऐसे मसाइल का हल किया जो दुनिया हैरान है। मेरे तजर्बात, तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकता है। डिप्रेशन का जदीद तरीक़े इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराए उलूम का खुलासा और अमल, शिफाई तवानाई की पोशीदा दुनिया और शील्ड साइंसेस। Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. समदा हीलिंग एनर्जी ये दुनिया की ताकतवर तरीन शफाई तवानाई है। ये इंसानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। स्पेशली वो लोग जो गरीब हैं और बड़े बड़े डॉक्टरों की बारी बारी फीसें नहीं दे सकते, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये एक शफा है, ये एक कुव्वत है, ये एक ताकत है, इससे वो क्योर हो सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Samda is the most powerful energy of the universe. It's not only enhance the energy in our body, it also helps us to give medication to others. It has no side effect and it's useful for all kind of peoples or age of peoples or type of patients. Everybody has to come in this field. Thanks. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे पिछले 2 दिन से डॉक्टर प्रोफेसर समद मुसाफिर साहब के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला और इनकी शख्सियत, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि उनकी शख्सियत एक बहुत अजीम और बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, जो न सिर्फ़ ये लोगों को इस नई तहकीक जो उन्होंने की है उससे मुतारिफ़ कराते हैं और सिखाते हैं, बल्कि वो लोगों में एक नई रूह डालते हैं जो इंसानियत से मोहब्बत करने की तरफ उनको राग़िब करती है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी और बहुत अजीम बात है जो आम तौर पे लोगों में देखने में नहीं आती। बहुत सारी तकरीरें लोगों से सुनते हैं मगर इनकी बातों में इतना
जज्ब और इतनी मोहब्बत है कि आदमी ख़ुद ब खुद उन बातों को कबूल करने को जी चाहता है। इनकी तहकीक एक नई तहकीक है और ये तहकीक ग़ालिबन दुनिया में पहली तहकीक है जिसमें इंसान हर किस्म की बीमारियों का इलाज पाता है, न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी बीमारियों का इलाज भी है। इसके साथ साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े भी बताए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो इलाज है जो बग़ैर किसी किस्म की कीमत के, बग़ैर किसी किस्म के मुज़िर असरात के, और ऐसा इलाज जो यकीनन बहुत से दूसरे इलाजों से बेहतर है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके लिए डॉक्टर साहब बड़ी, मैं समझता हूँ, मोहब्बत के साथ मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। न सिर्फ मैं बल्कि जितने साथियों ने इनके साथ 2 दिन गुजारे सभी पूरी तरह से मुतमईन हैं कि जो उन्होंने सिखाया और जिसकी उन्होंने ट्रेनिंग दी वो एक बहुत कारआमद तरीक़ा कार था जिससे हम, मेरा ख़्याल है, लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं। और ये खिदमत करते आए हैं और वो जज्बा उन्होंने सब लोगों में पैदा करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि सब लोग इस जज्बे से मुतासर होकर वही खिदमत अंजाम देंगे जो डॉक्टर साहब खुद दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी अजीम बात है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, हर तरह से इनको कामयाबी अता फ़रमाए और अपने इस मज़मून जिसमें वो काम कर रहे हैं और तरक्की करके लोगों को इससे मुतारिफ़ करा सकें। ये बहुत बड़ी बात है। नाम आसिफ इकबाल है, गुजरांवाला से हूँ। थोड़ा मैं रूहानियत से मुंसलिक था। डॉक्टर साहब के मैंने लेक्चर सुने टीवी पे, फिर इनकी बुक स्टडी की और इसमें बहुत अच्छे फ़वाइद देखे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। उसकी वजह से मैं गुजरांवाला से पिंडी इसीलिए आया इनकी क्लासेस लेने के लिए। 1 to 4 किया, HMF किया। माशाल्लाह इसमें जो पावर्स मुझे मिली हैं बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छी हैं। पहले से मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, बहुत इजी फील कर रहा हूँ। नहीं तो पहले तो बिल्कुल टेंशन में था, बिल्कुल टेंशन में। ये इनकी जो सिखा रहे हैं झेल साइंस, HMF बेहतरीन कोर्सेज़ हैं, हर किसी को करना चाहिए, घरेलू मामलात में, कारोबारी मामलात में। और ये जो डॉक्टर अब्दुल समाद साहब हैं, ये अल्लाह ने हमारे पाकिस्तान को एक कोहे नूर दिया है, इसी से सब शुआएँ आ रही हैं। और क्या बात है इनकी, अल्लाह इनको साबित कदम रखे, इनकी मदद करे और इनको और बहुत ज़्यादा तरक्की दे इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। मैं पहली दफ़ा अशरफ बुक डिपो रावलपिंडी में गया किताबें ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा समदा हीलिंग एनर्जी। मैंने देखा पहली दफ़ा तो मैंने सोचा कि इसको देखना चाहिए किताब क्या है। तो उसके बाद मैंने जाके तो इंटरनेट से सर्च किया तो बोला कि ये, इंटरनेट से पता चला कि ये अब्दुल समद साहब कोई इसके बानी है और वो जो है इसके बारे में कुछ तशरीह वगैरह कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं पढ़ा। उसके बाद मैंने अब्दुल समद साहब की जो है वो क्लास अटेंड की, तो वाकई उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और यानी जो जैसा किताब के अंदर लिखा हुआ था उसी तरह मुझे उस फ़ायदा हुआ। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसको अटेंड करेंगे और आपको फ़ायदा होगा। इट्स वंडरफुल मेथड ऑफ हीलिंग। ये नेचर और साइंस से रिलेटेड एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसाइल को
منیمائز کرتا ہے، اور بہت سارے جو پریشانہ لوگ ہیں اس موجودہ فرسٹریشن کے دور میں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا وے آف فیلنگ ہے. تو جتنے بھی لوگ میرے ساتھ یہاں پر اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں ان سب کو کافی سارا فائدہ پہنچا ہے بشمول میرے. اور میں سجیسٹ کروں گا کہ جتنے بھی اس موجودہ فرسٹریشن کے دور کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ ذیل سائنسز کے تھرو ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے بھی کام آ سکتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. میں کل پہلی دفعہ یہاں کلاس سمدہ 1 اور 2 کیا ہے. اس سے میں کافی سکون محسوس کیا ہے، اطمینان ہوا ہے. میں نے گھر جا کر خود کی ہے، کچھ بہتری محسوس کی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ 3-4 کرنے کے بعد اور بھی بہتر ہو. سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ ان کی اتنی محنت اور کاوش کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. ان کو ہم نے پہلے حق ٹیلی ویژن پہ یعنی کہ دیکھا، کافی یعنی کہ بہت وہ کیا، لیکن پہلے والدہ اور والد آئے، پہلے ان کی کلاس لی، اٹینڈ کی، اس کے بعد پھر میں آیا، میں نے پھر اور کیا. میرے والد صاحب کو 40 سال پرانی جوڑوں کی درد تھی، تو میں نے ان پہ پہلے تجربہ کیا تو وہ ماشاءاللہ 8 سے 10 قدم چل سکتے اور مجھے بہت خوشی ہوئی. بہت دعائیں دی میں نے ڈاکٹر صاحب کو بس، اور یہی کہ دعاؤں کے ساتھ ان کو رفٹو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں جی. فرسٹ ٹائم میں نے کل کلاس اٹینڈ کی ہے اور پہلے تو میں سمجھتا تھا پتہ نہیں اس کا یہ واقعی کچھ ہوتا بھی ہے یا ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن فرسٹ ٹائم دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. میں یہاں سے کورس مکمل کرنے کے بعد یہ 2 اس کے جو لیول ہیں مکمل کر کے گھر گیا ہوں اور وہاں ہیلنگ بھی ہے، اب سیلف ہیلنگ بھی کی ہے اور بچوں کی بھی اور 1-2 مریضوں کی بھی، اور بہت کامیاب تجربہ رہا مجھے یہ. اور سب کے سب اللہ کے فضل سے بہت بہترین حالت میں آ گئے. کچھ بالکل ٹھیک ہو گئے اور کچھ میں لوگوں کو فرق محسوس ہوا اور میں خود سیلف میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں. بہت اعلیٰ اس کا فرق پڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل میں نے لیول 1 اور 2 کیا ہے اور گھر میں جا کے اس کو اپلائی بھی کیا ہے. الحمدللہ. ایکچولی مجھے جو پرابلم تھی وہ تھی مین گلے کی، جس سے میرے خراٹے کافی رات کو تیز ہوتے تھے اور گھر والے ڈسٹرب ہوتے تھے. تو رات کو میں نے ہیلنگ کی، اپنی سیلف ہیلنگ، اور مسز کو بھی ہیل کیا میں نے. اس کے بعد میں سو گیا تو صبح میں نے اپنی مسز سے پوچھا کہ رات کو جو ہے نا خراٹے کی آواز کیسی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے لیے ضرور ہیں لیکن شروع میں نہیں تھے، تھوڑی دیر بعد نا آدھے گھنٹے بعد جو ہے نا خراٹے شروع ہوئے، لیکن ان کی جو والیوم تھا بہت کم تھا. یعنی کہ ایک نارمل جو نا بندہ لیتا ہے تو دوسرا ساتھ جو اگر خراٹا لیتا ہے تو وہ ساتھ والا ڈسٹرب نہیں ہوتا، اس قسم کے تھے. پہلے میں لیتا تھا تو وہ اس طرح ڈسٹرب ہوتے تھے کہ دوسرے کمرے تک آواز آتی تھی. تو ایک وہ، اور الحمدللہ یعنی کہ یہ ایک امپرومنٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں. اب لیول 3 اور 4 میں کر رہا ہوں یہاں پہ. تو انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی رزلٹ ہوں گے وہ بھی کمیونیکیٹ کروں گا. السلام علیکم. میرا نام چودھری شکیل ہے. کلاس تو میں نے نہیں لی لیکن میری مسز نے کلاس لی ہے اور میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا. اور میری مسز کل گئی ہیں کلاس لے کے، تو انہوں نے اپنے کچھ ہیلنگ کی تو اس سے بڑے اچھے رزلٹ ملے ہیں. بیٹی ہے ہماری چھوٹی، اس کو اکثر پین رہتا تھا سر میں، جسم میں. 8-9 سال کی بچی ہے. تو انہوں نے ان کو ہیلنگ کیا تو اس سے بہت فرق پڑا اس کو. اور میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے آگے مزید یہ جتنا کریں گی زیادہ فرق پڑے گا. اور بھی لوگوں کے ایکسپیرینس میں نے سنے. میں باہر بیٹھا تھا تو کافی دور سے لوگ آئے ہیں، کوئی اٹک سے، کوئی جہلم سے، ان کے ریلیٹیو یہاں پہ اندر ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کل یہاں سے گئے ہیں، انہوں نے گھر جا کے ہیلنگ کیا تو کئی 2-2 4-4 سال پرانی بیماریاں تھیں جو ٹھیک ہو گئی ہیں. تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے، اور یہ بھی کہ میری مسز کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں خود بھی کروں گا. تھینک یو. السلام علیکم. میں نے سمتا لیول 1 اور 2 کیا، اس کے بعد میری آواز کا جو پرابلم تھا وہ ٹھیک ہو. پہلے یہ تھا کسی سے بات کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی تھی آگے والے بندے کو میں کیا بول رہا ہوں، کیا فیلنگ ہے میری. کل کی نسبت آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد
لڑکے سب کے دور سے آئی آپ کے سامنے رزلٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محنت کرنے کا رہتا ہے. انشاءاللہ آپ کی دعا اور آپ کی دعا کا مطلب ہے. خوش آمدید واپس. اور آپ نے دیکھ لیا کمنٹ اسٹوڈنٹس کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ہمارے ارد گرد بہت سی نعمتیں موجود ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھنے کی کوشش اگر کریں گے تو اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں ہمیں، اور ہم ان کو اچیو کرتے ہیں. اور جب ہم انسان اس کے یہ دریچے بند کر دیتے ہیں کہ ایسے پاسبل نہیں ہے، ایسے پاسبلٹیز نہیں ہے اور انسان کچھ نہیں ہے، تو یہ پھر انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیے ہیں، اور اشرف المخلوقات کے ناطے ان کو بہت سے کچھ اچیو کرنا ہے اس زندگی میں، بہت سے کچھ انہوں نے حاصل کرنا ہے. یہ ضروری ہے اور یہ ہمارا فرض بنتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف آتے ہیں کہ ایک بار آپ دیکھ لیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں جیل سائنسز اور اس کے سبجیکٹ کے بارے میں. واپس آتے ہیں. الحمدللہ میں نے یہاں کے زید سائنسز کے کورسز 1 to 4 اور 5 کر چکا ہوں، اور آج HMF1 بھی کر چکا ہوں. یہ سلسلہ ایک زبردست جدوجہد ہے، اور آج کل بیماری، اس کا علاج، خرچے، جدوجہد ایک بہت بڑی مصیبت بنی ہوئی عام لوگوں کے لیے، اور ان کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے. یہاں اس کورسز میں عام آدمی کی تشخیص اور اس کا علاج اور کرونک بیماریوں کے سلسلے میں علاج کیا جاتا ہے مفت میں، اور ایسے ریزلٹس آ گئے ہیں کہ جو مدتوں کی بیماریاں جو ہسپتال میں ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، یہاں 1-2 سیشن میں ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ تو رہا سلسلہ علاج کا. دوسرا، آج کل حالات اور اس کی وجہ سے ہر آدمی ٹینشن میں ہے اور ہر آدمی پریشان ہے. اس کے سلسلے میں HMF کے یہ کورسز ہیں، ان کو انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ کیسا بیہیویئر اور زندگی کے جدوجہد کے سلسلے میں مختلف مسائل کے حل کرنے میں پوری ایک ٹریننگ ہے، جس سے میں نے تو اس کورسز کو بہت ہی صحیح اور ضرورت کے مطابق پایا، اور یہ لوگوں کو درخواست کرتا ہوں کہ اس میں حصہ لے لیں. ناظرین، پروگرام کا وقت کم ہے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بہت ہی خوبصورت اور اچھے اور بہترین موضوع کے ساتھ جو ضرورت ہوتی ہے. ہر ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام تقریباً کئی سالوں سے چل رہی ہے پروگرام، اور اس میں ڈیلی پروگرام ہوتے ہیں اور 1 گھنٹے کا پروگرام ہے. تو یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، لیکن آج لوگوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے.
कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमसे राब्ता करें। और कुदरती तरीके से अपना इलाज करें जिसकी कोई मुज़िर असरात नहीं है। By our most powerful healing energy is Samda and our most successful formula HMF. अल्लाह ताला ने ऐसे जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज किए और ऐसे मसाइल का हल किए जो दुनिया हैरान है। मेरे तजर्बात, तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। डिप्रेशन का जदीद तरीक़े इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराए उलूम का खुलासा और अमल, शिफाई तवानाइयों की पोशीदा दुनिया और शील्ड साइंसेस। Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.